دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے باہر نکال لیا تھا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان رستہ بنا دیا تھا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی تو سن رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، تو بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کرو۔ تمہارا کام ہے دعا کرنا، وسیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بنا دیتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جو ہے تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جڑی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم اپنی آزمائش سمجھ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس آزمائش سے گزرنا ہوگا اور یہ آزمائش تمہارے لیے آسانیاں کر دے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھنی ہو، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنی امید اور یقین کو برقرار رکھو اور توکل کرتی رہو۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہو، بس تم دعا کرتی رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بھی ضرور کن فرما دیں گے۔ بس تم اپنی دعا کو جاری رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا اور توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کن فرما دیں گے اور تمہاری زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معجزہ کر دیں گے اور تمہاری کہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری سی جو دو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف تہجد۔ بہت ہی پیاری سی اور موٹیویشنل آج کی سٹوریز ہیں۔ یقین کیجئے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کبھی بھی کرنا مت چھوڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ آج کی جو دونوں میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگوں کو بہت ہمت اور حوصلہ دیں گی۔ اگر آپ ذرا سی پریشان ہو رہی ہیں یا آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنے سال گزر گئے، میری دعا کب قبول ہوگی، کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا پر کن فرمائیں گے، تو میری پیاریوں آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہیں۔ میری پیاریوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سوالات کا جو سیشن ہے وہ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اتنے سوالات آ رہے ہیں، میں ضرور ساتھ ہی ساتھ اپنی ویڈیوز میں شامل بھی کر رہی ہوں، بلکہ ایکسٹرا ویڈیوز بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنانی شروع کر دی جس میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کو انکلوڈ بھی کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کا جو کوسچن آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپی میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہو چکی ہوں اور صبر بھی کر چکی ہوں، لیکن آپی میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس انسان کے لیے دعا مانگتی ہوں اور آپی میری زبان سے جو ہے اس انسان کے لیے ہمیشہ دعا نکل آتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں اور مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دیکھو آپ لوگوں کو میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں دعا جو آپ مانگ رہی ہیں اس کے مانگنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ ایک دعا کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے دعا مانگنا اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ بے شک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہی رہنا چاہیے، لیکن آپ کو میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی انسان کے لیے آپ دعا جو ہے بار بار کر لیتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو میری پیاری ایک دعا کا بار بار آپ کی دعا میں شامل ہو جانا وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں سے کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو میں نے سوچا تھا کہ میں مائنس کر دوں گی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوں تو پھر میں کیوں اس بارے میں سوچوں۔ لیکن آپ یقین کریں جب میں بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھتی تھی اور ہاتھ اٹھاتی تھی تو
خود بخود جو ہے وہ دعا میری زبان پر آ جاتی تھی اور میں دعا کرنے لگ جاتی تھی۔ واقعی میں ایک دن ایسا ہوا کہ میری وہ دعا جو تھی وہ اللہ پاک نے قبول کی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس دعا کے بارے میں نے سب کچھ اللہ پاک کے سپورٹ کر دیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو دعا تھی وہ بار بار میری زبان پہ آ رہی تھی، تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی جو آج میرے سامنے ہے۔ پیاریو، آپ لوگ بھی دعا کرنا کبھی مت چھوڑا کریں، اور اگر کوئی دعا بار بار آپ کی زبان پر خود بخود آ جاتی ہے تو آپ لوگ 110% آپ لوگوں کو ہوں گی اس دعا کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے مقصد ضرور ہوتا ہے، اس دعا کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے مصلیحت ضرور ہوتی ہے۔ تو میری پیاریو، آپ لوگ دعا کیا کریں، دعا سے سب کچھ ہو جاتا ہے، تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بس آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ دعا جو ہے نا آپ کے آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، آپ کی زندگی میں جو صرف آپ کو بہتری لگ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ پریشان ہیں، اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تو بس ہمت نہ ہاریں، پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کے حق میں ضرور بہتر کریں گے۔ آپ دعا کیا کریں، جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ پاک آپ کے من کی دعا کو قبول کریں، آپ کے حق میں بہترین کر کے آپ کو عطا کریں، اور آپ کا نصیب بہت اچھا ہو، آمین ثم آمین۔ اور ایک چھوٹا سا اور کوسچن ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ بتائیں، پڑھنے کے لیے میں ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیا پڑھ سکتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں کو میں نے کافی بار بتایا اس بارے میں کہ مجھے وظائف کا علم نہیں ہے، نہ ہی مجھے پتہ ہے، کیونکہ وظائف کے لیے پراپرلی نالج ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کو کیا بتا رہے ہیں۔ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں میں خود سیکھ رہی ہوتی ہوں، جس کے بارے میں میرے پاس نالج ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بتاتی ہوں۔ پیاری، آپ پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کریں، اور آپ جو ہے نا سورہ قریش پڑھیں، کیونکہ میرے بھائی جو ہیں ان کے ویزے میں بھی ایک بار بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ ان کے جو فرینڈ ہیں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ سورہ قریش پڑھیں، بے شک جتنی مرضی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھ لیں، اگر ایزی ہے تو آپ 100 ٹائمز پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، اور کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، چاہے ویزے کے لیے پڑھنا چاہیں، چاہے ایجوکیشن کے لیے پڑھنا چاہیں، چاہے گھر کے رزق میں پریشانی ہے، تنگی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں۔ اور میں خود بھی جو ہوں 100 ٹائمز دن میں پڑھتی ہوں، چاہے میں ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لوں، چاہے میں عصر کی نماز کے بعد پڑھ لوں، لیکن میں سورہ قریش جو ہے وہ لازمی پڑھتی ہوں، جتنی اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں۔ تو گھر کے رزق میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ ویزے کے لیے بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے میرے بھائی کے مسئلے کو بھی حل کیا تھا، تو آپ کی پریشانی کو بھی اللہ پاک ضرور دور کریں گے۔ میری پیاری کوسچن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اس سے ریلیٹ کریں تو آئی ہوپ آپ سب کی ہیلپ ہوئی ہوگی۔ تو میری پیاریوں، یہ میں نے آپ کو اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق بتائے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بھی خود سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آپ سب کے دل کی دعاؤں اور حاجات کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری زندگی میں صرف ایک میریکل نہیں کیا، میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 میریکل کیے ہیں۔ ویسے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری سوچ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ آپ ہی، میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے کی بات بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی، ہم ماشاءاللہ سے 6 بہنیں ہیں۔ آپ ہی، ہم نے اپنی امی کو بھی اور ابو کو دونوں کو بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری امی بھی آپ ہی ٹیچنگ کرتی تھی، اور آپ ہی میرے ابو بھی بہت اچھی جاب کر رہے تھے، بس آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ اب آپ ہی ظاہر ہے 6 بیٹیوں کی ماشاءاللہ سے ذمہ داری تھی، ابو نے کبھی بھی ہم لوگوں کو برڈن نہیں سمجھا، ہمیشہ آپ ہی ابو نے ہمیں پھولوں کی طرح رکھا ہے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جہاں پر بھی ہماری شادیاں ہوں وہ لوگ بھی ہمیں پھولوں کی طرح ایسے ہی ہمیں رکھیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ میری جو بڑی بہنیں ہیں، آپ ہی ان کی ماشاءاللہ سے جب سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تو ان کے لیے آپ ہی فیملی میں سے بھی پرپوزل آئے اور آؤٹ آف فیملی سے بھی آئے۔ جو آپ ہی میری سب سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ایک کا جو ہے پھپھو کے گھر رشتہ ہوا ہے، اور ایک کا آپ ہی میرے تایا ابو کے گھر ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے وہ بہت خوش تھیں۔ آپ ہی جو میری 3rd نمبر والی سسٹر تھیں، ان کے ساتھ بس آپ ہی تھوڑے سے کرائسس ہو گئے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی۔ آپ ہی بس جو ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، اپنی سٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کر رہے تھے۔ آپ ہی مجھے CA کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن آپ ہی میں نے سنا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ٹف
ٹف ہوتا ہے، ابھی بھی کوئی فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے کلیئر نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہی میری یہی خواہش تھی کہ میں انشاءاللہ جو ہوں کلیئر کر کے ہی رہوں گی، اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ میرے لیے آسانیاں کریں گے۔ میں نے بہت ہی زیادہ آپ ہی اپنے ابو کو فورس کیا اور ابو کو کہا کہ ابو مجھے ایڈمیشن لینا ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ اس کے بعد آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا تو میرا انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ہی یہ بات میرے خاندان والوں کو پتہ چلی، انہوں نے میرے ابو کو بہت طرح طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر اتنا پیسہ لگا رہے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، بڑی دو کو تم نے اتنا پڑھایا ہے، ایک کو ماسٹرز کروایا ہے تو ایک کو جو ہے بی ایڈ کروایا ہے، تو تمہیں کیا مل گیا، ان کی شادیاں کر لیں تو وہ اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، تو تم کیوں ان کی تعلیم پر اتنا پیسہ لگا رہے ہو۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا کبھی کسی کو جواب نہیں دینا، بس تم ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے سب کی باتیں نکال دو، تم لوگوں کا جو دل چاہتا ہے تم پڑھو، میں تم لوگوں کا ضرور ساتھ دوں گا۔ خیر اس کے بعد جو ہے آپ ہی جب میں نے ایڈمیشن لے لیا، آپ ہی جتنا میں آسان سمجھ رہی تھی سی اے کرنا اتنا آسان نہیں تھا، آپ ہی اس کے بعد مجھے ٹیوشن لینا بھی میری مجبوری بن گئی۔ میں نے آپ ہی اپنی پوری ایجوکیشن کے ٹائم پر کبھی ٹیوشن نہیں لیا تھا، لیکن آپ ہی مجھے کچھ سینئرز تھے جن کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی، میری کلاس فیلو تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ٹیوشن رکھے ہیں تو تم بھی جو ہو ہمارے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو، اور یہیں پر ایک الگ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ایکسٹرا کلاسز دی جاتی ہیں، کیوں نہ تم بھی ہمارے ساتھ جوائن کر لو۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی، ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے۔ خیر آپ ہی میں نے بہت ہی زیادہ محنت کی، لیکن آپ ہی افسوس کی بات یہ ہے میں فرسٹ اٹیمپٹ کو کلیئر نہیں کر سکی۔ آپ ہی میں بہت ہی زیادہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، میں سی اے کمپلیٹ کر کے اپنے امی ابو کے لیے کچھ کر سکوں، جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے اتنی محنت کی ہے، تو کیوں نہ میں بھی ان کا تھوڑا سا ساتھ دے سکوں۔ خیر آپ ہی میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے اپلائی کیا، اس میں بھی آپ ہی میں فیل ہو گئی، اور آپ ہی اس کے بعد تھرڈ اٹیمپٹ کے لیے میں بہت ہی زیادہ پوزیسو ہو چکی تھی۔ ابو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم ہمت نہیں ہارو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں چانس دے رہے ہیں تو تم اس چیز کو اویل کرو۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو ہے میں آگے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کروں گی ہی نہیں۔ فیملی تھی وہ مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کر رہی تھی، سوائے خاندان والوں کے۔ خاندان والوں کو جیسے جیسے پتہ چل رہا تھا کہ میرے بہت ہی برے نمبر آئے ہیں اور میں سی اے کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں، تو بس آپ ہی آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا کیا باتیں مجھے اور میرے گھر والوں کو سننے کو ملیں گی، لیکن آپ ہی میں نے اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھا۔ اس کے بعد آپ ہی میری کلاس فیلو ہے، اس نے جو ہے آپ ہی سیکنڈ اٹیمپٹ کے بعد تھرڈ اٹیمپٹ میں ماشاءاللہ سے کلیئر کر لیا، تو میں نے اس سے پوچھا تم مجھے کوئی ٹپس وغیرہ بتاؤ کہ تم نے کس طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے۔ اس نے کہا کیا ٹپس میں تمہیں بتاؤں، دیکھو تمہارے ساتھ ہی میں پڑھتی ہوں، وہی کلاسز لیتی ہوں جہاں پر تم بیٹھتی ہو، کچھ بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں ایک بات یہ بتا دوں کہ میں جو ہوں مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے لازمی پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میں اچھے نمبروں میں کلیئر کر لوں۔ میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاۃ الحاجات کے نوافل کے بعد جو ہے صرف اور صرف 41 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، تو تم بھی ایسے کر کے دیکھ لو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری طبیعت کتنی زیادہ خراب رہ چکی ہے، ٹائیفائڈ بھی ہو گیا تھا اور فائنل ایگزامز بھی تھے، بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے پار کروا دیا ہے، ورنہ یقین کرو میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بار بھی فیل ہو جاؤں گی۔ تو بس آپ ہی میں نے اپنی جب دوست کی یہ بات سنی، اس کے بعد جو ہے میں نے بھی آپ ہی اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور آپ ہی 41 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، لیکن آپ ہی میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی اور ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آپ ہی تھرڈ اٹیمپٹ کے لیے آگے بڑھوں۔ اب آپ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں کہاں سے میریکل ہوا۔ میری خالہ ہیں آپ ہی، وہ آؤٹ آف کنٹری سے جو ہے ہم لوگ کے گھر ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آپ ہی ان کے ماشاءاللہ سے 3 بڑے بیٹے ہیں، تو آپ ہی جو ان کا تھرڈ والا بیٹا ہے وہ مجھ سے 4 سال بڑا ہے، جو آپ ہی اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ جو ہے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری اسٹڈیز وغیرہ کا پوچھا تو میں نے کہا بس اب دل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے بس دعا تو کرتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں آگے اپلائی کر لوں گی، لیکن اب جو ہے میں بہت ہی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہوں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کزن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں میرے لیے ایک وسیلہ بنا کر بھیجا۔ آپ ہی اس کزن نے مجھے نہ کہ آپ ہی صرف تیاری کروائی اور آپ ہی بہت ہی زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ایسا ہوا صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنا شروع کیے اور درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے آپ ہی میرے کزن کا میرے لیے وسیلہ بنایا، اور آپ ہی میرے کزن نے نہ صرف مجھے ہمت اور حوصلہ دیا، آپ ہی اس نے مجھے ہر طریقے سے تیاری کروائی، جہاں پر آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر جو ہے تیاری کرتے رہتے تھے، وہ مجھے بہت ہی زیادہ ہمت دے رہے تھے۔ اب آپ ہی مجھے یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی کہ خالہ جو ہیں اصل کس مقصد کے لیے ہم لوگ کے گھر آئی ہوئی
ہوئی ہیں۔ اب آپ ہی جو میرے کزن مجھے تیاری کروا رہے تھے وہ آپ ہی اپنی امی کے ساتھ اس لیے ہمارے گھر آئے تھے، میرا پرپوزل لے کر بھی آئے تھے، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے اس بات کو آگے اس لیے نہیں بڑھایا کیونکہ آپ ہی میں اپنی اسٹڈیز کو آگے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو خالہ نے سوچا کہ اگر وہ اس بارے میں بات کریں گی تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں غصہ کر جاؤں اور انکار کر دوں تو خالہ اور امی کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ خراب ہو جائے، اس لیے آپ ہی خالہ خاموش ہو گئی۔ آپ ہی جب میں نے تھرڈ اٹیمپٹ کیا تو آپ ہی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ آپ ہی الحمدللہ میں نے بہت ہی اچھے نمبرز کے ساتھ آپ ہی اپنے سی اے کو کمپلیٹ کیا، میرے بہت ہی اچھے سیمیسٹک مارکس آئے اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اب آپ ہی جب اتنی اچھی خوشخبری ہمارے گھر آئی اس کے فوراً بعد ہی آپ ہی خالہ نے کہا میرا رشتہ جو تھا اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ اب آپ ہی میری امی نے مجھ سے کیا پوچھنا تھا، جب آپ ہی میری امی نے دیکھا کہ ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے ویسا کر لیتے ہیں۔ درود ابراہیم اور صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے سے اور اپنی دعا کو جاری رکھتے ہوئے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ہی صرف میری خواہش کو پورا کیا جو کہ آپ ہی میں اپنا سی اے کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی، بلکہ آپ ہی بہت ہی اچھا انسان جو ہے اللہ پاک نے مجھے میرے لائف پارٹنر کی صورت میں عطا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ آپ ہی شاید میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دو میریکل کیے جن کا آپ ہی میں ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو آپ ہی اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، بھی جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور درود ابراہیم جو ہے آپ ہی 41 مرتبہ 41 مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے۔ اب آپ ہی ان کے لیے جب بھی آسانی ہو وہ پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اللہ پاک نے قبول کرنا ہے اور اللہ پاک بے شک قبول کرنے والے ہیں۔ ہمت نہ ہارے، دعا ہمیشہ کرتی رہے۔ ہمت ہار چکی تھی لیکن میں نے دعا کو کبھی بھی کرنا نہیں چھوڑا اور آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے کزن کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا اور جو کہ آپ ہی ماشاءاللہ سے اب میرے محرم بن چکے ہیں اور آپ ہی میں بہت ہی اچھی جاب بھی اب کر رہی ہوں جو کہ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے جو ہے کبھی اتنی اچھی جاب جو ہے مل سکے گی۔ آپ ہی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں، اپنے امی ابو کو بھی، جو کہ آپ ہی میرے سسرال والوں نے کبھی بھی مجھے نہیں روکا کیونکہ آپ ہی ان کو پتہ ہے کہ میں جو اپنا سی اے کمپلیٹ کر کے جاب کرنا چاہتی تھی وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے پیرنٹس کے لیے ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو آپ ہی میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور میرے ساس سسر بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ میرے خالہ اور خالو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ کی پیاریوں کے بہت نیک نصیب ہوں، آپ کو بھی کامیاب کریں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ ہماری بہن ہے تو ہر نماز میں دعا ہوتی ہے بہت ہی زیادہ کامیاب کریں۔ آپ حسنین کے لیے جو کرنا چاہتی ہیں اور جو آپ کی خواہشات ہیں اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتانا چاہوں گی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری جو آپ ہی تھرڈ والی سسٹر تھی، آپ ہی ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا شادی کے بعد، تو ان کو آپ ہی ڈیورس ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھا، تو آپ ہی صرف 3 دن انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھا تو آپ ہی ان کے لیے بہت ہی اچھا پرپوزل آیا ہے۔ امی نے کچھ رشتے والوں کو بولا ہوا تھا تو آپ ہی ایک بہت ہی اچھی جگہ سے ان کے لیے پرپوزل آیا ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ بھی پسند ہیں۔ بس آپ ہی ابو جو ہیں تھوڑی سی انویسٹیگیشن وغیرہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک نے جو چاہا وہ بہتر ہوگا۔ تو آپ ہی بس آپ میری بہن کے لیے بھی دعا کروائیے گا کہ اللہ پاک نے اتنے سالوں بعد آپ ہی اس کی زندگی میں خوشیاں دی ہیں، اگر وہ انسان اس کے لیے بہتر ہے تو وہ اس کو مل جائے، کیونکہ آپ ہی اب ہم اپنی بہن کو اتنا پریشان نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ ہی میری بہن بہت ہی زیادہ مشکل حالات سے گزری ہے۔ آپ کی ویڈیو سن کے نہ ہی صرف مجھے اچھا لگتا ہے بلکہ میری پوری فیملی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ لازمی دعا کروائیے گا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے۔ میری میریکل سٹوری بھی جلدی سے شیئر کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا کیونکہ آپ ہی کچھ عرصے بعد جو ہے میں عمرے پر جا رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کر دیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ جب عمرے پر جائیں گے تو آپ کی پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے۔ جزاک اللہ آپ ہی، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 خوش رکھے اور ہمیشہ اپنے گھر میں آباد رہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے اور اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے بھی نوازے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ آپ عمرے پر جا رہی ہیں اور آپ ہم سب کے لیے دعا کریں گی۔ بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وہاں پر یاد رکھیں گی، آپ نے ہمیں بھولنا نہیں ہے، میری پیاریوں کو نہیں بھولنا، حسنین کو نہیں بھولنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی موٹیویٹ
موٹیویشنل اور اتنی پیاری میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی دعا کبھی کرنا مت چھوڑا کریں، ہمت نہ ہارا کریں۔ بے شک انہوں نے 2 بار جو ہے اٹیمپٹ کیا، اس چیز میں ہمت نہیں ہاری، لیکن اللہ پاک نے جب یہ ہمت ہار گئی تھی تو اللہ پاک نے ان کے کزن کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ تو بے شک آپ دعا کرتی رہیں، دیکھیں وسیلے بنتے ہیں، اللہ پاک رستے بناتے ہیں، اللہ پاک منزلیں آسان فرماتے ہیں۔ تو بس ہمت نہ ہارا کرے، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 میریکل ان کی زندگی میں کیے ہیں۔ میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی ضرور میریکل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد جو ہے وہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو سسٹر کے ساتھ پرابلم ہوئی تھی، سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے ان کی بہن کے لیے بہت ہی اچھا جو ہے پروپوزل بھیجا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ ان کی بہن کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کی بہن کے نصیب اچھے کرے، بہتری کرے، اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کی جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ آپ کو اور حسنین ڈائریز کی جتنی پیاری بہنیں ہیں، اللہ پاک ان پر خاص کرم کرے اور اللہ پاک ان سب کے دل کی دعاؤں اور حاجات پر کن فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے طریقے سے اللہ پاک نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، آپ ہی میرا تقریباً 6 سال پہلے جو ہے ایک جگہ پر رشتہ ہوا تھا، تو آپ ہی ان لوگوں نے کچھ عرصے کا ٹائم رکھا ہوا تھا، آپ ہی تقریباً 3 سال کا بیچ میں وقت تھا۔ ہم لوگ ان لوگوں کو جب شادی کرنے کے لیے بولتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی نہیں کرنی، کچھ عرصے بعد کریں گے۔ تو آپ ہی دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے 3 سال گزر چکے تھے، اور میری فیملی بھی بالکل فیڈ اپ ہو چکی تھی، اور میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ اب ہم اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ ہی میں یہی سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے کہ اتنے عرصے کی انگیجمنٹ رہنے کے بعد جو ہے یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، اللہ پاک پر توکل اور یقین تھا، اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک بہتر کر دے، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے۔ آپ ہی کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ ہی کچھ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں بھی بتا رہے تھے، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آنکھیں نہیں کھلتی اور پردے نہیں ہٹتے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ آپ ہی جن کے گھر میرا رشتہ ہوا تھا وہ میرے ابو کے بہت ہی قریبی دوست بھی تھے۔ ابو کہتے تھے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ غلط ہوں، بس آپ ہی ابو یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، وہ کچھ عرصے کا ٹائم ہی مانگتے ہیں نا، ان لوگوں کو ہم ٹائم دیتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوگی تو رخصتی کر لیں گے۔ ابو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن آپ ہی میری امی اور میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آپ ہی بات کھٹک رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے ان کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کروایا تو آپ ہی پتہ چلا کہ اس لڑکے نے جو ہے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر آلریڈی شادی کی ہوئی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ خیر آپ ہی جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں تو ٹوٹ گئی ہوں گی، لیکن آپ ہی میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے آنے والی مشکلات سے بچا لیا، اور پتہ نہیں میرے ساتھ بعد میں کیا ہوتا۔ میرے ابو کی آنکھوں سے جب ان کے دوست کا پردہ ہٹا ہے تو تب بھی آپ ہی میرے ابو کو سمجھ آئی ہے واقعے میں ہی اعتبار جو کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میرے ابو بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ اور پریشان بھی ہو گئے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے ابو کو اپنے سے زیادہ میری فکر تھی، لیکن میں نے اپنے ابو کو ہمت اور حوصلہ دیا اور میں نے کہا ابو آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے اب اس چیز سے نکلنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ اور میں نے اپنے ابو کو یہ بھی بتایا کہ ابو میں نے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے نصیب میں بہتری کے لیے ہی دعا کی ہے، تو ہو سکتا ہے ابو یہ لوگ میرے نصیب میں بہتر نہیں تھے، اسی لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کو میری زندگی سے نکال دیا۔ پھر رات کو بیٹھی ہوئی تھی تو فون پر سکرولنگ وغیرہ کر رہی تھی، ویڈیوز جو تھی وہ تہجد سے ریلیٹڈ میرے سامنے آئیں، تو آپ ہی میں نے تہجد کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانا، میں نے تہجد کی نماز کے فضیلت کے بارے میں جانا، تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کسی کو اپنی پریشانی بھی نہیں بتا سکتی، ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے سکون دینے کا کوئی بہترین طریقہ عطا کر دیں۔ بس آپ ہی وہ جو تہجد کی فضیلت اور تہجد کا طریقے کے بارے میں نے سب کچھ سیکھا، تو بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ ہی میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ ہی اللہ پاک پر توکل اور یقین تھا، بس آپ ہی میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب جو ہے پتہ نہیں کوئی پروپوزل آئے گا یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ ہی میرے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ایجوکیشن تھی، تو آپ ہی میں نے جو ہے ایک جگہ پر جاب سٹارٹ کر دی، اور کافی اچھی آپ ہی میں ماشاءاللہ سے اپنے لیے ارننگ کر رہی تھی، آپ ہی میں نے اپنے آپ کو بزی کر لیا۔ یہ
یہ بات کہوں کہ آپ ہی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے خود بخود رستے نظر آنے لگ گئے، جن پر میں چلی ہوں وہ مجھے رستے خود بخود نظر آنے لگے. جیسے آپ ہی کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ پر اندھیرا ہو اور اس کے بعد روشنی ہو جائے، تو بالکل آپ ہی میری زندگی میں ایسا ہی ہوا. جب آپ ہی میں نے خود کو بزی کر لیا، آپ ہی میں سب کچھ بھول چکی تھی. آپ ہی کبھی بھی مجھے اکیلے بیٹھ کر بھی یاد نہیں آتا تھا. ایک ریلیشن تھا اور وہ 1 منٹ میں ٹوٹ گیا. خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میری امی اکثر مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین اسباب بنا دیں، تمہارے لیے بہت ہی اچھا انسان بھیج دیں گے. کہ ماں تو چاہتی ہے نا کہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے. میں ہمیشہ اپنی امی کی دعا پر آمین کہہ دیتی تھی اور کبھی بھی امی کی بات کا برا نہیں مانتی تھی. پھپھو کی بیٹی ہے تو آپ ہی اس کی شادی تھی، ہم لوگ ان کی شادی پر گئے تو سعودی عرب سے آپ ہی انہی کی شادی میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. ان لوگوں نے آپ ہی مجھے پسند کر لیا. ان کو میرے بارے میں سب کچھ پتا چلا تو انہیں کسی چیز کا اعتراض نہیں تھا. بالکل میری دعا قبول ہوئی ہے. نہ کہ آپ ہی صرف ایک اچھا انسان مجھے ملا ہے بلکہ بہت ہی اچھی فیملی مجھے ملی ہے. اور آپ ہی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ میں خود جو ہوں سعودی عرب چلی جاؤں گی شادی کے بعد. اکتوبر میں انشاءاللہ میری شادی ہے. آپ دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو. بے شک آپ ہی تہجد کی نماز جو ہے خود بخود رستے بنا دیتی ہے، وسیلے بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں کر دیتے ہیں. اگر آپ ہی کوئی تہجد کی نماز نہیں بھی پڑھتا، ان تک آپ میری کہانی ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ آپ بھی ہمارے لیے ایک وسیلہ ہیں اللہ پاک کا. کہ آپ پوری محنت کے ساتھ آپ ہی کسی کی کہانی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کی بھی مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو آپ لازمی جو ہے تہجد کی نماز کے بارے میں بتائیے گا کہ تہجد کی نماز میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں. اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب پر بھی ضرور کرم کریں گے. بس ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک سے مانگتی رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک سب کی دعاؤں پر ضرور کن فرما دیں گے. میری دل سے دعا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری ہم تک پہنچائی ہے. تو میری پیاریوں، اگر کوئی بھی مجھے میری پیاری سن رہی ہے تو وہ ابھی اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتی تو میری پیاریوں آپ تہجد کی نماز لازمی پڑھا کریں. چاہے 2 نوافل پڑھ لیں لیکن پڑھا ضرور کریں. اور بالکل میری پیاریوں تہجد کی نماز میں اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، رستے بناتے ہیں. میری پیاریوں انہوں نے اپنے نصیب کی بہتری مانگی اور وہ انسان ان کے لیے بہتر نہیں تھا اور اللہ پاک نے اس انسان کو ان کی زندگی سے نکال دیا. تو جو انسان ان کے لیے بہتر تھا اور جو فیملی ان کے لیے بہتر تھی، اللہ پاک نے وسیلہ بنایا اور اللہ پاک نے ان لوگوں تک ان لوگوں کو پہنچا دیا. تو میری پیاریوں، اللہ پاک نے جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے یا تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی یا آپ خود بخود چل کے اس کے پاس چلی جائیں گی. تو بس پریشان نہ ہوا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، توکل اور یقین رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں گے اور سب کے دل کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرمائیں گے. سب کی پریشانیاں مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرما دیں گے انشاءاللہ. اور جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنا دے، احساس کرنے والا بنا دے. سب بیماروں کو شفا دے دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے. سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دے. سب کے رزق میں برکت ہو، سب کے گھر میں خوشیاں ہوں، سکون ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، فضیلتیں ہوں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص خاص کرم کرے. سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے. سب کے دل کی دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دے. اور اللہ پاک ہمیں وہ سلیقہ عطا کر دیں، وہ طریقہ عطا کر دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت کا پسند ہے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.